بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 30 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سے مفسرین بیان فرماتے ہیں، صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ یہ دوسری بشارت کا دوسرا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں سکون اور طمانینت کا جذبہ پیدا کیا تو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور جم کر دشمن کا مقابلہ کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی پرتکلف اور دائمی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی دائمی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ان کے سارے ویکفر عنہم سیئاتہم، سارے گناہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یا پھر اس سے مراد وہ مومنین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کی بات فرما رہے ہیں جو اس صلح کے دوران ایمان لائیں گے، یعنی مومنین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی نہ کرنے کا خیال مضبوط فرمایا تاکہ صلح ہو جائے، اور اس طرح بہت سارے مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخش کر جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی اور وہ جنت میں داخل ہونے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرمایا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کو، مومنات عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرمائے جو کہ دائمی ہوں۔ چنانچہ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے درمیان کا جو عرصہ ہے، تقریباً 2 سال کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو اسی عرصے کے دوران جو ہے، جیسے خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان جیسے نامور صحابہ کرام اسی عرصے میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا صلح حدیبیہ کی یہ ایک بہت بڑی برکت تھی کہ اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا اور اسلام کی عظمت جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کرنا آسان ہو گیا۔ اس دوران جو مومنین ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لہٰذا سیرت نگاروں نے جو ہے صلح حدیبیہ کے چند فوائد کا ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک سبب بن گیا اور اس کی برکت سے بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے صلح کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو باقاعدہ سیاسی قوت تسلیم کیا گیا اور عرب قبائل جو تھے ان کو اختیار دیا گیا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں جو ہے وہ حلیفانہ معاہدہ کر لیں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں چاہے مشرکین کے ساتھ چلے جائیں۔
دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کی شرط تھی، تو اس نے مسلمانوں کو، اس شرط نے امن و سکون فراہم کیا، اور اسی وجہ سے عرب کے جو قبائل تھے ان قبائل کے اندر تیزی سے اسلام کی اشاعت کا موقع مل گیا مسلمانوں کو، تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی، اور جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 1,500 تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کو پہنچ گئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ ذکر کیا کہ آپ نے اسلامی حکومت کو اچھی طرح مستحکم کیا، اسلامی قوانین جاری کر کے مسلم معاشرے کو مکمل جو ہے وہ ایک تہذیب کی شکل دے دی، ایک تمدن کی شکل دے دی، یہ بھی صلح حدیبیہ کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے کر قریش نے جو ان کے خیال میں خود وہ اسلام کو بے دینی کہتے تھے، یہ تسلیم کر لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے، یہ بھی صلح حدیبیہ کا فائدہ ہوا، کیونکہ اگلے سال انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں، تو یہ عمرے کی اجازت انہوں نے دے دی۔ اسی طرح پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ صلح کے نتیجے میں مسلمانوں نے جو شمالی اور وسطی عرب تھا، اس کی جو عرب قوتیں تھیں، ان قوتوں کو آسانی سے جو ہے وہ فتح کر لیا، جس میں جو ہے وہ یہود کا گڑھ ہے خیبر، اور اسی طرح تبوک کی جو یہودی بستیاں تھیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان فتوحات سے مشرکین جو ہے وہ کمزور ہو گئے، اور اسلام جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا چلا گیا، تو یہ صلح کے فوائد ہوئے۔ تو اس صلح کے دوران جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثابت قدم رکھیں گے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی پرتکلف نعمتوں اور دائمی نعمتوں کا انتظام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو داخل تاکہ فرمائے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لیدخلا متعلق بمحذوف ای امر بالجہاد، یہ لیدخلا کا جو محذوف ہے اس کے متعلق مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ، اور وہ متعلق ہے ای امر بالجہاد۔ امر بالجہاد جو ہے یہ اس کا محذوف ہے جو جس سے یہ متعلق ہو رہا ہے۔ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ اس سے اگلی آیت ہے ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تاکہ وہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرکین مردوں اور مشرکین عورتوں کو عذاب دے، الظانین جو اللہ کے ساتھ باللہ اللہ کے ساتھ ظن السوء بدگمانیاں رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے، وغضب اللہ علیہم ولعنہم اور اللہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ برے برے منصوبے بناتے ہیں، لیکن برائی کے پھیر میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، علیہم دائرۃ السوء برائی کے پھیر میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ کے قہر کا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ لیدخلا پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اور یہ دوسری بشارت کا تیسرا ثمرہ ہے، اور منافقین اور مشرکین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف جو ہے وہ غیظ و غضب سے، حسد سے بھر دے گا، اور ساتھ ہی ان پر تمہاری بہادری جو ہے، تمہاری جو ثابت قدمی ہے، ان کے دلوں پر اس کا رعب طاری کر دے گا، اور تمہارے ہاتھوں وہ ذلت امیز شکست سے رسوا ہوں گے، اور ان کو رسوا کن سزا اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ الظانین باللہ ظن السوء یہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے بدگمانی کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی مدد نہیں کرے گا،
لیکن اس بدگمانی کا نتیجہ خود انہی کو علیہم دائرۃ السو، خود انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ مغلوب فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے غضب کا اور اللہ کی لعنت کا جو ہے وہ کے مستحق ٹھہرائیں گے، اور ان کا دائمی ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اگر وہ سزا دینا چاہے تو کون اس کی سزا سے بچا سکتا ہے؟ خدائی لشکر لمحوں میں ان کو ملیامٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہی ان کا صفایا کر دے، ان کا استیصال کر دے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو آیت ہے یہ اس سے پہلے آیت نمبر 4 کے اندر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو گزرا ہے جملہ معترضہ کے طور پر، اس کا اعادہ ہے یہاں پر، اور یہ تاکید کے لیے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ الظانین باللہ ظن السوء کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ منافقین مراد ہیں جو مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ایک صرف منافق جد بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی منافق بھی ساتھ نہیں آیا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا اور یہ لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس سے مراد مشرکین بھی ہو سکتے ہیں کہ مشرکین نے سوچا کہ مسلمان بظاہر عمرے کے نام پر ہم سے مکہ مکرمہ چھیننا چاہتے ہیں، یہ برا گمان انہوں نے کیا، تو اس سے منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظن السوء بفتح السین وضمها فی المواضع الثلاثۃ۔ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اختلاف قرات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ظن السوء کے اندر جو السوء ہے اس کے اوپر ضمہ بھی ہو پڑھا جا سکتا ہے، ایک قرات ضمہ والی بھی ہے اور ایک قرات فتحہ والی بھی ہے۔ فی المواضع الثلاثہ سے مراد دو جگہیں تو یہی ہے، ایک ظن السوء اور دوسری دائرۃ السوء، اور تیسری جگہ جو ہے وہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ کی آیت ہے، اس کے اندر بھی السوء ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ مصنف سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، یہ ان کی جو ہے وہ سبقت قلمی ہے، اس لیے کہ یہ جو ظن السوء ہے اور اسی طرح جو وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ہے جو یہاں پر نہیں، آگے وہ ایک آیت کے اندر آئے گا، ان دونوں مقامات پہ صرف فتحہ ہی ہے، بالاتفاق کسی قرات میں ضمہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر مصنف یہاں پر فی المواضع الثلاثہ کی بجائے فی الموضع الثانی فرماتے تو ٹھیک ہوتا۔ ظنوا انہ لا ینصر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی مدد نہیں کرے گا۔ علیہم دائرۃ السوء بالذل والعذاب، بالذل والعذاب یعنی ذلالت اور عذاب کے ساتھ جو ہے برائی کا دائرہ انہی پر پڑا ہوا ہے، برائی کا پھیر انہی کے اوپر آیا ہوا ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم ابعدہم، یہ لعنہم کا معنی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا مَرْجِعًا، مصیرن کا معنی بیان فرما دیا کہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ برا مرجع یعنی کہ ٹھکانہ ہے، مصیر کا معنی مرجع بھی ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا فِي مُلْكِهِ، اور وہ زبردست ہے اپنی بادشاہت میں، حکیمًا فی صنعہ، اور اپنی سنت کے اندر حکمت والا ہے، ای لم یزل متصفا بذالک، یعنی اس صفت کے ساتھ ہمیشہ وہ متصف ہے۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے 2 فوائد ذکر کریں، یعنی جو فوائد ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں سے 2 فوائد کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 2، الظانین باللہ ظن السوء سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔